کیا، دین کو اپنے سینے میں جگہ دی، دین کو اپنے گھر میں محفوظ کیا. لیکن قربان جائے وہ لوگ عظیم تھے جنہوں نے دین کا تحفظ کیا. آج وہ خطرناک دور ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک وقت آئے گا جب میرا دین پھر اجنبی ہو جائے گا، اجنبیت کا شکار ہوگا اور پوری دنیا سے دین سمٹ کر حجاز کی طرف آئے گا. جیسے سانپ اپنے دل کی طرف جاتا ہے، جیسے جب خطرہ ہو تو بکری کسی پہاڑ کی اوڑ میں جا کر چھپ جاتی ہے. فرمایا دین کو جب کوئی سنبھالنا دینے والا نہیں ہوگا، جب دین کا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی دین کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج دین اجنبیت کا شکار ہے. دین اجنبی ہے. جب دین کسی گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کو تحفظ نہیں ملتا. آگے سے آواز آتی ہے کہ اگر ہم نے دین کو سینے سے لگا لیا، ہم نے دین پر عمل کیا تو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا. کوئی کہتا ہے، جب باپ بچیوں کو کہتا ہے، بیٹیوں کو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو ہمارا فیشن کہا جائے گا. یہ ماڈرن زندگی ہے. ابا جان آپ پرانی باتیں کرتے ہو، آپ کس دور میں رہتے ہو؟ ارے دین جب آفس میں جاتا ہے وہاں سے قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے افسران کہتے ہیں اگر دین پر عمل کیا تو ہماری روزی بند ہو جائے گی، ہماری رشوت کھانا بند ہو جائے گی. جب دین میدان میں جاتا ہے تو وہاں پہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جب دین اسمبلیوں میں جاتا ہے تو وہاں دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دین مارے مسجدوں میں آتا ہے اور دین کو یہ امید رکھتی ہے کہ شاید مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، شاید مجھے مسجد میں تحفظ مل جائے گا، تو یہاں پہ بھی دین پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مسجدوں اور ممبروں پر بیٹھنے والے اور دین کا نام لینے والے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تو دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں. یہ تو سب سے بڑے دنیا دار لوگ ہیں جو اپنے دین نام میرا لیتے ہیں، مگر ان کی حوث و حرص جو ہوتی ہے وہ دنیا داری ہوتی ہے. وہ دین مارے پھرتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھے تحفظ دے، ہے کوئی جو مجھے اپنے سینے سے لگائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے، دین کا نام لینے والے بڑے ہوں گے، مگر اتنے زیادہ لوگوں میں میرا دین اجنبی رہ جائے گا. میرا دین اجنبی رہے گا. اس دین کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے خاص والے رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج ہم نے دین کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، اپنی ذات پر لاگو نہیں کیا، اپنے سینے میں اس کو تحفظ نہیں دیا. ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں دین کی قدر نہیں ہے. ارے دین کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے ذرا پوچھ کر دیکھو، جو جن لاتی ہوئی ریت کے اندر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹتے ہیں مگر دین کا تحفظ کرتے ہیں. اگر دین کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت خباب سے پوچھو جو دہتے ہوئے کوئلے پر لیٹتے ہیں اور کوئلوں کی تپش ان کے سینے میں آ جاتی ہے، چربی سے کوئلے بجھ جاتے ہیں، مگر انہوں نے دین کا تحفظ کیا ہے. اگر دین کی قدر پوچھنی ہے تو کربلا والوں سے پوچھ لو. دین کا تحفظ کرنا دیکھنا ہے تو میدان بدر والوں سے پوچھ لو، میدان احد والوں سے پوچھ لو. اگر دین کی قدر پوچھنی ہے تو طائف کے بازاروں میں پوچھ لو. مصطفیٰ پر پتھر برسائے جاتے ہیں. ارے ان لوگوں سے پوچھو کہ اس دین کا تحفظ کیسے کیا گیا، اس دین کا دفاع کیسے کیا گیا. آج ہمیں یہ دین مفت میں مل گیا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر دین کا قدر پوچھنی ہے
دین کی اہمیت پوچھنی ہے، اس خاتون سے پوچھو جب مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ایک خاتون جو دین کی قدر کرنا چاہتی تھی، جو دین کا تحفظ کرنا چاہتی تھی، جو دین کی اہمیت کو جانتی تھی، وہ خاتون گھر میں اکیلی ہے، جب دیکھتی ہے کہ گھر میں میرا شوہر کوئی نہیں جس کو میں جہاد کے لیے بھیج دوں، شوہر بہت ہو چکا ہے، شوہر نہیں ہے، جوان بیٹا نہیں ہے، گھر کی الماریاں کنگالی، کوئی مال و متاع نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دوں، گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، ایک دودھ پینے والا بچہ تھا، صرف ایک بچہ تھا دودھ پینے والا، مصطفیٰ کا اعلان تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آؤ، اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، اس خاتون کو گھر میں کچھ نہ ملا، اپنا معصوم